बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, इमरान खान से किसने मिलना है, किसने नहीं मिलना, क्यों मिलना है, ये फैसला ना अब सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में रहा, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रहा, ना तरीके इंसाफ में रहा। ये फैसला शायद बंद कमरे में हो रहा है। लगता है कि बंद कमरों में होने वाले फैसले अदालतों पर और हुकूमत पर हावी हो चुके हैं। ये सब उसके आगे बेबस हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के साथ वही सलूक किया जा रहा है कि उनकी सगी बहन हमशीरा नहीं मिलेंगी, अलीमा खान बहनें नहीं मिलेंगी, उनके सिंसियर लोग नहीं मिलेंगे। यह सलूक उस वक्त किया गया था जब 26वीं आईनी तरमीम कराई गई थी और इमरान खान को कैद तन्हाई में रख किया गया था। अब भी नाज़रीन, एस्टैब्लिशमेंट ने 26वीं आईनी तरमीम के दौरान जो हिकमत अमली थी हुकूमत की, वही आजकल नजर आ रही है। हकीकत यह है कि इमरान खान है ही बेगुनाह। उन्हें जो मुकदमा आपने दर्ज किए थे वो सियासी थे। 9 मई हो या उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद, वो झूठ का पलंदा है। वो हकायक के बरक्स हैं। एक एक मुकदमे के 10-10 मुकदमे दर्ज कराए गए हुए एक वकूए के। दूसरी तरफ आरिफ अलवी, साबिक सदर ऑफ पाकिस्तान, ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है, जब मैं सदर पाकिस्तान था, इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की मुज़ाकरात के लिए कोशिशें की, लेकिन दूसरी तरफ से जब पॉजिटिव नहीं आया या कुछ शराइत ऐसी रखी गई कि इमरान खान सियासत से ही आउट हो, तो इमरान खान ने कहा किसी भी कीमत पर सियासत से आउट नहीं होऊंगा। पाकिस्तान के मफाद के लिए, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए हर एक से मुज़ाकरात कर सकता हूं, लेकिन सौदेबाजी नहीं। सौदेबाजी करने वाले आज इक़्तिदार में हैं। इमरान खान की मुराद पीपल्स पार्टी और नून लीग से थी। दूसरी तरफ नाज़रीन, किसान पाकिस्तान में सीख पा हैं कि उनके साथ गंदम का रेट मुकर्रर नहीं किया जा रहा और चंद खानदानों को नवाजा जा रहा है। बानी पीटीआई की केसों की समाअत नहीं हो रही। 16 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे डयाडा जेल करने वाले इमरान खान के लिए अब ताखीरी हरबे इस्तेमाल करें। किसी तरह KPK से माइनर बिल, मादनियात का बिल करा ले और फिर अमेरिका के साथ जो डील की गई है या अमेरिका के सेनेटर्स के साथ डील की गई है या कुछ गिव एंड टेक हुआ है, उसके तहत कुछ लोग अपना मामला सीधा कर लें। बहरहाल, इस हकीकत से तो कोई इनकार नहीं कर रहा कि आज पाकिस्तान में एक लीडर है चारों सूबों में, KP। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये सच है कि इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी का खौफनाक जिन बाहर निकल चुका है। आज बन्नू में मेरे एक दोस्त से बात हुई तो उन्होंने कहा, हम तो शाम को इधर निकल ही नहीं सकते, पुलिस घरों में छुप जाती है। अख्तर मैंगल सड़कों पर है। पंजाब में करप्शन और इज्तिमाई ज़्यादती की शिकायत आम है। कब्जा ग्रुप का झंडा लहराया जा रहा है। जब तक मुल्क में अमन ना होगा, आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, किसान तरक्की नहीं कर रहा, मजदूर तरक्की नहीं कर रहा, इस मुल्क की 90-95% आबादी 2 वक्त की रोटी नहीं खा रही और चंद इशराफ या मिलों के मालिक जो अरबों खरबों रुपए के टैक्स चोरी करते हैं, सेल्स टैक्स चोरी करते हैं, एक्साइज ड्यूटी करते हैं, सिर्फ उनको नवाजने से मुल्क तरक्की नहीं होगा। जब आपको याद होगा, वजीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब बेलारूस गए तो उस वक्त उनके अपने भतीजे यानी कि नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज, उनका बिजनेस कहाँ है? लंदन में, बरतानिया में। उनके इसाक डार साहब के साहबजादे थे, उनका बिजनेस कहाँ है? UAE में, लंदन में। और दीगर लोग थे। जब हुक्मरानों का और मुल्क के ताकतवर हलकों के अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदादें, अपने कारोबार अरबों खरबों रुपए बैरून मुल्क होंगे, तो कोई बैरून मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? मुझे यह बताए ना, जब ओवरसीज पाकिस्तानी दिन रात मेहनत करके अपने माँ बाप की खिदमत के लिए पैसे बेचते हैं, कोई प्लाट लेता है, वहां कब्जा हो जाता है और 100 साल कब्जा नहीं छूटता। लाहौर में तो कम से कम दर्जनों माफिया है इस वक्त। जाती उमरा के इर्द गिर्द कब्जा माफिया बहुत तेजी से बल्कि हर इलाके की तरफ ही है। देखना तो ये है, जब से इमरान खान की हुकूमत गई और आपके मुताबिक आप मुहिब्बे वतन है,
آپ ہمیں ایک چارٹ دے دیں، جس طرح آپ نے مریم نواز نے 60 صفحوں کا اشتہارات دیے تھے، ایک سال بے مثال، بلکہ آوازار، بلکہ بیزار، بلکہ لگاتار عوام کو بیوقوف بنانے کا ٹھیکہ، کہ بتائیں 3 سالوں میں بیرونی انویسٹمنٹ دنیا کے بھر میں سے، کس ملک میں سے، کس جگہ، کون سے صوبے میں، کون سے شہر میں کون سی فیکٹری لگائی، کون سی ملٹی نیشنل کمپنی آئی، کون سی اوورسیز پاکستانی آئے، اور کہاں کہاں کی، کہاں فیکٹری لگی، کہاں مل لگی، کہاں کوئی پلازے بنائے گئے، کوئی ایک مثال تو دے۔ میری اطلاع ہے آج بھی جو لوگ آئے ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی، کیونکہ انویسٹمنٹ کے لیے اس ملک میں امن و امان ہونا ضروری ہے۔ دہشت گردی ایک حقیقت ہے، 80,000 سے زیادہ ہم نے شہادتیں دی ہیں، ہماری پاک فوج، پولیس اور عام شہری شہید ہوئے ہیں، اور آج بھی دہشت گردی کا جن آسمان سے نکل کر پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے، لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اگر پاکستان کے حکمران اور طاقتور ترین پاکستان کے بزنس مین اور طاقتور ترین لوگ جن کی 5 لاکھ تنخواہ ہے تو بچہ 10 لاکھ باہر بیرون ملک پڑتا ہے، امریکہ، لندن یا کسی بھی ملک، وہ اپنا سورس آف انکم تو بتائیں، وہ یہ تو بتائیں کہ پاکستان میں امن نہیں ہے، ان کے بچے کی تعلیم باہر ہے، ان کا علاج باہر ہے، آپ کی ناک کی سرجری باہر ہوتی ہے، ماتھے کی سرجری باہر ہوتی ہے، تو پاکستان میں تو پیناڈال نہیں ملتی، تو ایسے میں بیرون ملک کوئی انویسٹمنٹ کیوں آئے گا؟ ناظرین مجھے اس کا جواب اگر کوئی بتانا چاہے۔ دیکھیں جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اسے میری عقل تسلیم نہیں کری۔ ان لوگوں میں سے جو امریکہ سے آئے تھے ان کو درجنوں لوگوں کو میں جانتا ہوں، 3 لوگ میرے گھر آئے، انہوں نے کہا ہم نے ایک پینی نہیں کیا، ہمیں تو منتیں تلے کر کے لایا کر، اسی طرح کی یہ اطلاعات ہے۔ دوسرا، آرمی چیف بھی اوورسیز پاکستان کی انویسٹمنٹ کوئی جو بھی تھا کنونشن تھا اس میں تھے۔ میرے بھائی اوورسیز پاکستانیوں نے اوورسیز کے ساتھ آرمی چیف کی تصویریں بھی اتروائی، اوورسیز پاکستان کی پرائم منسٹر نے تعریف بھی کی، میں بھی تعریف کرتا ہوں، لیکن خدا کے واسطے آرمی چیف پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کی فوج کی وجہ سے پاکستان آج سلامت ہے، جو شہداء ہیں، جو غازی ہیں، جو بارڈر پہ لڑتے ہیں، اور بھائی ان کا کام انویسٹمنٹ لانا نہیں ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، وہ کر رہے ہیں الحمدللہ، دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ پرائم منسٹر صاحب کہاں ہیں؟ وزیر خارجہ کہاں ہے؟ وزارت خارجہ کی پوری ٹیم کہاں ہے؟ ہر ملک میں آپ کے سفارت خانے ہیں، آپ کے ایمبیسیڈر ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ انویسٹمنٹ کرنا لانا ان کا کام نہیں ہے۔ پاک فوج کے اتنے بڑے سربراہ کو، جن پر ہمارا دشمن ملک افغانستان بیٹھا، بھارت بیٹھا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں ایران سے یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، کبھی ہم کہتے ہیں افغانستان سے ہو رہی ہے، ان کی بہت ذمہ داری ہے۔ خدا کے لیے آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وزیر اعظم صاحب، اس معدنیات میں اس اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ آپ کا وزیر تجارت کہاں ہے؟ وزیر خارجہ کہاں ہے؟ وزیر داخلہ کہاں ہے؟ آپ ان محکموں کو کیوں ان میں لا رہے ہیں؟ جس ملک میں دہشت گردی عروج پر ہو، اگر وہاں کے اداروں کو آپ ان چیزوں پہ لے دیں گے تو معافی چاہوں گا، یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ ان پر بہت ذمہ داری ہے اور وہ پوری کر رہے ہیں۔ 8 لاکھ فوج ہے، لا تعداد جو کپتان شہید ہوتا ہے اس کی 22-23 سال عمر ہوتی ہے، کبھی ان کے جنازے میں جاؤ، میں ان کے گھروں میں گیا ہوں شہداء کے۔ خدا کے لیے مینڈیٹ چوری کی حکومت لے لی تو تھوڑی سی ذمہ داری بھی لے لیں، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں۔ ایک سروے کرائیں میرے کہنے پہ موجودہ حکمران، پورے پاکستان کے چاروں صوبے کے، ہر شہر کے، ہر قصبے کے، ہر دیہات کے، کہ کیا موجودہ حکومت چوری کے مینڈیٹ سے نہیں آئی؟ کیا پاکستان کی عوام اس حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ کیا پاکستان کی اکانومی بہتر ہے؟ کیا پاکستان میں تعلیم کی صحت ہے، سہولتیں ہیں؟ کیا صحت کی سہولتیں ہیں؟ کیا اربوں خربوں روپیہ ماہانہ کرپشن میں نہیں جا رہا؟ خدا کے لیے قوم کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں۔ انویسٹمنٹ کوئی کرنے آئے گا جب آپ کے حکمران اور آپ کی اشرافیہ پاکستان میں کرے گی، جبکہ اشرافیہ پاکستان سے ٹیکس چوری، انکم ٹیکس چوری، سیل ٹیکس چوری کر کے 2 مشینیں رکھ کے اربوں روپے خربوں روپے منی لانڈرنگ سے باہر بھیج دیں گے، تو پاکستان میں کیوں کوئی ٹیک کرنے آئے گا؟ ایک پھر آخری، جب بیلاروس کے دورے پر حسن نواز شریف کے 3 وزیر جائے اور اس پہ جا کے کرپٹوکریسی پر بات کریں اور اپنا کاروبار لندن میں ہو، اسحاق ڈار کے بیٹے کا اپنا بزنس یو اے ای میں اور دیگر ممالک میں ہو، تو اوورسیز پاکستانی جو ایک پلاٹ بیچارہ لیتا ہے محنت کی کمائی سے، وہ اربوں روپے کیوں انویسٹمنٹ کرے گا؟ اگر کیا تو تفصیلات بتائیں، ہم پوری تعریف میں آپ کے لکھیں گے کہ پچھلے 3 سال میں
50,000 لوگ یا 50 لاکھ ملٹی نیشنل کمپنی ہیں اور صرف پاکستان میں فلاں ادارے میں ملے، فیکٹریاں لگائی جس سے پاکستان میں روزگار ملا۔ جھوٹ کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنے والا کے بارے میں قرآن پاک میں اس کو کہا گیا، اللہ کہتا ہے، اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں لعنتی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اور اس کے نبی پاک محمد نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ ہماری یقین ہے کہ آپ ایک سروے کرائیں گے، کیا عوام مطمئن ہے، کیا حکومت جائز ہے، کیا عدلیہ، صحافت، سیاست، جمہوریت آزاد ہے؟ سب کچھ مجبوری، ضرورتوں کی ہتکڑی اور بیڑیوں میں جکڑے جا چکے ہیں۔ جھوٹ کا واویلا کیا جاتا ہے، سچ پر پیرا ہے۔ تم قتل کرو کہ کرامت کرو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔